وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے صرف پروگرام کو شروع کر دیا، ورنہ ہمارے صوفیہ اہل اللہ کا ایک طرز عمل ہے کہ جب کبھی انہوں نے کسی قافلے کا انتخاب کیا تو اس کی قیادت کسی ایک عظیم شخصیت کے سپرد رکھی۔ ایسے ہی کوئی بھی ہمارا دینی اجلاس ہوتا ہے، اس میں ایک اہم ذمہ داری جس کو صدارت کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ صدر اکثر ایسا ہی شخص ہوتا ہے جو اپنی بصیرت کے ذریعے سے لوگوں کو فیضیات کرتا رہے اور لوگ اس سے مستقل طور پر فائدہ حاصل کرتے رہے۔ ایسے ہی ہمارے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے عظیم المرتبت حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قاسمی، پرنسپل مدرسہ شمس العلوم پنجے پور، وہ آج کے پروگرام کی حضرات گرامی وہ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے اس پروگرام کی قیادت فرمانے والے حافظ محمد ذیشان صاحب، سرپرستی فرمانے والے حافظ محمد ریحان صاحب، اور مقرر خصوصی میں حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع لکھیم پور کھیری، حضرت مولانا شمس الحق صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ، امام جامع مسجد امانی گنج، حضرت مولانا خطیب باکمال حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب گدیانوی، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد حارث صاحب قاسمی، نعت خواں شاعر اسلام محمد طارق انور صاحب وسوانوی، بلبل باغ مدینہ حضرت قاری عبدالسمی صاحب لکھیم پوری، یہ تمامی حضرات ہمارے یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا ہے، اور یہ کے بعد دیگر ان علماء کرام سے میں آپ کی ملاقات کروں گا۔ ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ ایک شاعر اسی کو بیان کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے کہ وہی تو آسمانوں سے زمین پر بھیج دیتا ہے۔ بھائی آپ حضرات سن نہیں رہے ہیں کیا؟ سن نہیں رہے ہیں؟ ابھی تو جلسے کی شروعات ہے، پھر بھی آپ نہیں سن رہے۔ آپ کی خوشامدیں کی جا رہی، کوئی ادھر لکڑیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیواروں کے ٹیک لگائے ہوئے ہے، کوئی ادھر روڈ پہ جو ہے زینت بنا ہوا ہے۔ ان تمامی حضرات سے میں مؤدبانہ درخواست کر چکا ہوں، بھائی یہاں صاف صفائی کا پورا خیال رکھا گیا ہے، آپ اپنی چپلوں کو اتار لیجئے، اپنے جوتوں کو اتار لیجئے، اور یہاں جلسے گاہ میں تشریف لے آئیے، مکمل طور سے فیضیاب ہوں گے۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لہن داؤدی میں جب قرآن کو تلاوت کیا جاتا ہے تو چرند و پرند بھی خاموش ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ہم ایک ایسی عوام ہو گئے کہ ہم پر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں تمامی حضرات سے جو جلسے کی نسبت پر اس بستی میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ یہ وہ محفلیں ہیں جن کے بارے میں کہا مجھ سے مت پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ یہ تو وہ محفلیں ہیں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق ہے، اس کو اپنے قلوب کے اندر پیدا کریں۔ اس نسبت پر جب آپ تشریف لائے ہیں تو جلسے گاہ میں بیٹھے، آگے آمنے سامنے ہو، آپ کو اس جلسے میں افکار و جذبات کی خاکہ مکشی ملے گی، حقائق کی دنیا سے احساسات کی دنیا میں لے جانے والی انمول موتیاں ملیں گی، دل کو چھو لینے والی باتیں اور آنکھوں کو نمناک کر دینے والی نعتیں ملیں گی۔ آپ حضرات کو میں بتلاؤں کہ وہی تو آسمانوں سے زمین پر بھیج دیتا ہے، بنانے کے لیے کعبہ وہ پتھر بھیج دیتا ہے، وہی دیتا ہے محنت اور مشقت سے ہمیں روٹی، وہی معصوم بچوں کا مقدر بھیج دیتا ہے، وہی برکنار کر دیتا ہے ظالم کی حکومت کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اگر کوئی ذات قابل تعریف ہے تو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب چونکہ یہ نعت کا سلسلہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، مخلوق میری ہوگی، حکومت تیری، قرآن میرا ہوگا،
नात तेरी होगी, अब्दुल्ला मेरा होगा, वो अब्बा तेरा होगा, आमिना मेरी होगी, वो अम्मा तेरी होगी, आयशा मेरी होगी, वो ज़ौजा तेरी होगी, और अब मेरे महबूब क़यामत की सुबह तक ये बंदे मेरे होंगे और दीवाने तेरे होंगे। शायर कहता है शहे मदीना ने अपनी आज़मत का सिक्का हर सू बिठा के छोड़ा। शहे मदीना ने अपनी आज़मत का सिक्का हर सू बिठा के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा की जानिब झुका के छोड़ा। मुगल का कोई याद कोई था उस्सा मनात कोई, हर एक बुत को हरम के बाहर मेरे नबी ने हटा के छोड़ा। और उमर चले थे ये करके इरादा करेंगे हजरत को, मगर निगाहे नबी ने आके उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा।